حج بہت آسان عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج میں بڑی سہولتیں رکھی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ پہلی بات جو مجھے اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال کے شدید انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر حاضری کا راستہ کھول دیا۔ اس 2 سال کے عرصے میں ہم جیسے اہل ایمان جو اپنے دل میں اللہ کے گھر پہنچنے کی تمنا اور آرزو رکھتے تھے، کوشش بھی کر رہے تھے، اور بلکہ 2 سال پہلے انہوں نے حج کمیٹی میں پیسے داخل کیے، سلیکٹ بھی ہو گئے، لیکن حج نہیں کر سکے، اور اس 2 سال کے درمیان وہ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو حج کی تمنا اپنے دل میں لے کر اپنی قبروں میں پہنچ گئے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس سال اپنی اسی دنیا کی زندگی میں اللہ کی اس رحمت کو پانے کا اور حج کی سعادت کے حاصل کرنے کا موقع نصیب فرمانے کا ارادہ کیا اور ہمیں اس مرحلے پر پہنچا دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سال بھی بالکل غیر یقینی صورتحال تھی۔ یقین نہیں تھا کہ اس سال بھی ہندوستان کے لوگ حج پر جا سکیں گے۔ وہ تو بالکل آخر تک کبھی جائیں گے اور کبھی نہیں جائیں گے، انہی امید و بیم کے ساتھ ہم لوگ اپنا وقت گزار رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کیے کہ ہم لوگ حج کا ارادہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور یہاں تک پہنچ گئے۔ لیکن ایک ہے حج کا ہو جانا اور ایک ہے وہاں کے جو اس وقت حالات ہیں ان حالات کا سامنا کرنا۔ میرے بھائیوں، اگر 3 سال پہلے ہم نے جس طرح حج کیا تھا اس سال بھی ہم اسی طرح حج کر لیں گے، اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس 3 سال میں حالات بدل گئے، زمین و آسمان بدل گئے، ہوا اور فضائیں بدل گئیں، خیالات بدل گئے، ملک کے قوانین بدل گئے۔ اس لیے 3 سال پہلے یہاں سے جانے والے حاجیوں کے تقریباً کام، وہ حج پر لے جانے والے جو ٹور آپریٹرز ہیں اس میں سے بہت سارے کام ان کے اپنے اختیار میں بھی ہوتے تھے، لیکن اس سال حکومت نے حج کی اجازت تو دی ہے، حج کے ویزے بھی جاری کر دیے ہیں، لیکن حج اب بھی ہمارے اختیار میں، حاجی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو مکہ مکرمہ سے ایک فون آیا کہ مطاف میں صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے جو احرام میں ہیں۔ آپ صرف طواف کرنا چاہتے ہیں تو مطاف میں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ بھی ایک طرف ملک کا قانون ہے اور دوسری طرف طواف کرنے کی میری تمنا ہے، اور میں عمر کے اس اسٹیج میں ہوں کہ اوپر سے طواف نہیں کر سکتا ہوں، 2-2.5 گھنٹے مجھ سے چلنا نہیں ہو پائے گا، تو طواف بھی کرنا ہے اور قانون ایسا ہے کہ میں کر نہیں سکتا ہوں۔ یہی کچھ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہر مرحلے پر ہونے والا ہے۔ ہم حرم شریف میں جانا چاہتے ہیں، سامنے گیٹ ہے لیکن ہمیں سیدھا جانے نہیں دیا جائے گا، ہمیں بہت لمبے فاصلے کاٹ کر پھر حرم میں پہنچایا جائے گا۔ ابھی آپ نے سنا کہ عمرے میں صفا مروہ کے 7 چکر لگانے ہیں، یہی تو ہم نے سنا ہے، لیکن آپ کو 7 چکر نہیں لگانے ہیں، آپ کو 9 چکر لگانے ہیں۔ 7 چکر تو عمرے کے ہیں، 2 چکر انتظامات کے ہیں،
کہ وہاں جو حکومت نے جو انتظام کیا ہے، آپ کو جو صفا پر پہنچنا ہے، مطاف سے آپ صفا پہ نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو مروہ کی طرف سے جانا ہے۔ تو اب آپ مروہ سے صفا پہنچے، ایک چکر ہو گیا مگر ہوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد جب 7 چکر کمپلیٹ ہو گئے تو آپ مروہ پہ ختم ہو گیا، آپ کا صحیح ختم ہوئی، لیکن ابھی چکر ختم نہیں ہوئے۔ آپ کی جو ایگزٹ ہے، آپ کو جو باہر نکلنا ہے وہ صفا سے نکلنا ہے، ایک چکر اور لگاؤ۔ تو ہمارے اختیار میں ہمارا اپنا حج کا سفر نہیں ہے، کوئی چیز اپنے اختیار میں اس سال نہیں ہے۔ تو اب ہمیں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہنا ہے کہ مجھے فریضہ حج ادا کرنا ہے۔ انتظامات چونکہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، حکومت کے جو قوانین ہیں، حکومت کی طرف سے جو تعلیمات ہیں، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ بس اللہ کا بڑا فضل ہے کہ حج کا موقع مل گیا۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ سہولتیں بھی ہمیں مل جائیں جو ہمیں 3 سال پہلے حاصل تھیں، تو یہ سہولتیں اس سال ملنے والی نہیں ہیں، ہمیں پہلے سے تیار رہنا ہے۔ اس لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ معلم جو ہے، وہاں جو معلم ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں بہت سارے انتظامات رہتے تھے، اور حج کمیٹی، ٹور آپریٹرز اس سے معاہدہ کرتے کہ بھی ہمیں یہ سہولت دیجیے، یہ انتظام کیجیے، تو وہ سارے انتظامات کرتا تھا۔ لیکن اس سال حکومت سعودی عرب نے معلم کا جو سسٹم ہے اس کو بیچ میں سے ہٹا دیا۔ اب سارے انتظامات حکومت کرے گی۔ اب حکومت کرے گی تو آپ کس سے بات کریں گے؟ حکومت جو کہے گی وہی کرنا ہے۔ تو اس لیے منا کے انتظامات، عرفات کے انتظامات، مزدلفہ کے انتظامات، حج کے انتظامات، وہ اب ہم یہ نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا، اب تک بس نہیں آئی، کیا بات ہے؟ بس جب آئے گی جب جانا ہے۔ فلاں چیز کیا ہوا، کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ انتظار میں تھے کہ منا جانے کے لیے بس آئے گی، تو معلم نے ٹائم دیا تھا 6 بجے، اور حاجی 6 بجے سے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 6 بج گئے، 7 بج گئے، 8 بج گئے، 9 بج گئے، بس نہیں۔ اب حاجی ظاہر ہے کہ سب بے چین ہیں کہ بھی کیا ہوا، صبح سے انتظار کر کے 6 بجے بس آئے گی، تو ہم تو صبح 6 بجے سے تیاری کر رہے ہیں۔ اب حاجی ایک دوسرے سے پوچھتے کیا ہوا، تو اگر کوئی سمجھدار حاجی ہے تو کہے گا کہ بھی پتہ نہیں کیا ہوا، اب تک بس نہیں آئی۔ اور اگر اپنے جیسا کوئی سن کے رہا تو میرے کیا معلوم جی، تمہارے ویسا میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، کیا ہوا بولے تو میں کیا بولوں، تو آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جب ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں تو سوائے طیش میں آنے کے، غصے میں آ جانے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم جیسا پریشان ہے سامنے والا بھی پریشان ہے۔ تو بہرحال اس سال انتظامات جو حج کے ہیں اس میں سے کوئی چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہنا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے دیدار کی توفیق دے دی، اللہ نے عرفات پہنچنے کا موقع نصیب فرما دیا، بس گناہ معاف ہو جائیں اتنا ہی کافی ہے، جنت مل جائے یہ میرا مقصود ہے، باقی سہولتیں تو اللہ جو دینا چاہتے ہیں مل جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ اگر مجھے کچھ مشقتوں کے ساتھ ہی حج کا ثواب دینا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے راضی ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے کہ میں تمہیں جنت دوں گا لیکن تمہیں تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، تو ہمارا کیا جواب ہوتا؟ ہم یہی کہتے اللہ برداشت کر لوں گا، جنت چاہیے۔ اگر اللہ ہم سے یہ کہتے کہ میں اپنے گھر کا دیدار ان لوگوں کو کراؤں گا جو محنتیں اٹھانے، مشقتیں برداشت کرنے، تکلیفیں جھیلنے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارا کیا جواب ہوتا؟ ہم یہی کہتے اللہ میں تیار ہوں، بس مجھے آپ توفیق دے دیجئے۔ تو اس لیے ہر سال کا قصہ یہی ہے، لیکن اس سال ہمیں اور زیادہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کے ساتھ وہاں کے انتظامات کو سامنے رکھ کے سکون کے ساتھ حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات،
ماسک کی پابندی جہاز میں اور مختلف موقعوں پر ہم سے کروائی جا سکتی ہے، اس لیے ایک 20-25 ماسک اپنے ساتھ رکھیے تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ اب یہ کہ ماسک پہننے پر احرام میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن ماسک آپ کو لے کر چلنا ہے۔ ایسے ہی ہم یہاں سے جدہ ایئرپورٹ پر جب پہنچیں گے تو جدہ ایئرپورٹ پر ہمیں ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے میں بس کا انتظام ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ پہنچے تھے جدہ ایئرپورٹ پر، آخری دن تھا فلائٹس کا، اترنے کے بعد ایک چھوٹے سے ہال میں ہم لوگوں کو لے جا کر بٹھا دیے، بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی، بہرحال چھوڑ دیے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 8 گھنٹے ہو گئے۔ یہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں تھا کہ آپ اس ملک میں آئے کیوں، یہاں کیوں آئے؟ 8 گھنٹے تک کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر پہلے سے بتا دیتے 8 گھنٹے ایسا رہنا ہے بولے تو آدمی کو ٹینشن زیادہ نہیں رہتا، لیکن ہر لمحہ یہ ہے کہ اب ایئرپورٹ والے بولیں گے چلیے آگے چیک کرا لیجئے، فلاں کی کام کیجیے، ہر حاجی ہر لمحہ انتظار میں تھا۔ اب 8 گھنٹے جو گزرے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوئی۔ تو مزدلفہ تو بعد میں آئے گا، وہ ایئرپورٹ مزدلفہ بن گیا تھا، وہاں جس کی سمجھ میں جہاں آیا وہاں لیٹا ہوا تھا۔ بہرحال تو جدہ ایئرپورٹ پر جب ہم پہنچیں گے تو وہ جو بسیں ہیں ہو سکتا ہے 1 گھنٹے میں اس کا انتظام ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 گھنٹے رکنا پڑے۔ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن انسان ہے نا، ایک وقت کا کھانا اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ کم از کم کھانا کھا کے انتظار کر سکیں۔ تو اس لیے تمام عازمین حج اپنے ساتھ ایک وقت کا کھانا ساتھ میں لے کر چلیں، ہینڈ کیری میں رکھیں تاکہ ساتھ میں رہے۔ اب ایک اور چیز، جیسا کووڈ-19 کے ویکسین کے سرٹیفکیٹس ہمارے ساتھ لازم ہیں اور اس کی آپ ہارڈ کاپی بھی نکال لیجئے اپنے ہینڈ کیری میں، اسے بھی رکھیے۔ ایسے ہی PCR ٹیسٹ چونکہ لازم کر دیا گیا ہے تو اور 72 گھنٹے پہلے آپ وہ ٹیسٹ کر لیں، تو اس لیے حاجیوں کو PCR ٹیسٹ بھی کروا لینا ہے۔ تو جہاں بھی آپ کو سہولت ہے، آپ جو لوگ جن کا فلائٹ 29 تاریخ کو ہے وہ 27 تاریخ کو PCR ٹیسٹ کروا لیں، جن کا فلائٹ 3 کو ہے وہ 1 کو کرائیں، اور جن کا 4 کو ہے وہ 2 کو کرائیں۔ تو PCR ٹیسٹ کروا کے اس کا سرٹیفکیٹ آپ اپنے ساتھ میں رکھیں، آپ کو خود ہی ٹیسٹ کروانا ہے۔ اب یہاں سے ہم حج کے طریقے کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حج میں اللہ نے جو سہولتیں دی ہیں وہ ہم سمجھیں۔ پہلی سہولت اللہ نے یہ دی کہ حج میں کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ چیزیں پڑھنے کی ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ جو چیزیں پڑھنے کی ہیں اس میں سے کوئی چیز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی دعا یاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو اس دعا کے یاد کرنے کی فکر اور چکر میں اب مت پڑھیے، اس لیے کہ اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کرنے کے جو کام ہیں وہ ضروری ہیں، کیا کیا کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسری سہولت اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ نماز تو مغرب کی بڑی مشکل سے 1 گھنٹے میں آپ کو پڑھ لینا ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے قضا ہو جائے گی، لیکن حج میں اللہ نے یہ سہولت رکھی ہے، کوئی بھی کام 1 گھنٹے میں کرنے کا نہیں ہے، 12 گھنٹے میں کبھی بھی کر لو، 3 دن میں کبھی بھی کرو، کام چھوٹا سا ہے، 3 دن، یہ سہولت ہے۔ تیسری سہولت یہ ہے کہ دن حج میں پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے۔ آپ کو آج کے دن میں جو کام کرنا ہے کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، یہ آنے والی جو رات ہے نا وہ آج ہی کے دن کی ہے، اس میں کیجئے، آج کے دن میں وہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی سہولت ہے کہ اس سہولت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت آرام سے حج کر لیتے ہیں۔ جلدی مت کیجئے، جلد بازی سے آدمی تکلیف اٹھاتا ہے، جلد بازی شیطانی عمل ہے، صبر و سکون کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ آرام سے حج کر سکیں گے۔
حج صرف 5 دن کی عبادت ہے۔ یہاں سے آپ جائیں گے تو حج کے 3 طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ حج کی نیت کریں۔ آپ جیسے ہی احرام پہنے ہندوستان سے جاتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے نیت کرنی ہے، نیت آپ نے کی، اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھا، تو نیت جو آپ کریں گے ڈائریکٹ، اگر آپ حج کی نیت کریں گے تو یہاں سے جانے کے بعد آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ نے تو حج کی نیت کی ہے، اسی احرام میں حج کریں گے۔ 3 تاریخ کو اور 4 تاریخ کو جن کا فلائٹ ہے، ان میں خاص طور پر ہماری جو بہنیں ہیں، اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ میرے ایام پیریڈ شروع ہو سکتے ہیں یا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ حج کی نیت کریں۔ 3 تاریخ 4 تاریخ کو جن کا فلائٹ ہے وہ ڈائریکٹ حج کی نیت کریں، عمرے کی نیت نہ کریں، عمرہ حج کے بعد کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ عمرے کی نیت کر لیں گے، مکہ مکرمہ پہنچیں گے، ناپاکی کی حالت میں ہیں، 2 دن کے بعد حج شروع ہو رہا ہے اور 2 دن میں پاک نہیں ہوئے اور حج شروع ہو گیا، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو عمرے کا احرام توڑنا پڑے گا، اور اسے توڑ کے پھر حج کا احرام پہننا پڑے گا۔ یہ عمرے کا احرام جو توڑ دیا گیا، اس کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے، 1 بکرا حرم میں ذبح کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حج کریں گے، حج کے بعد پھر اس عمرے کی قضا کرنا پڑے گا۔ تو اس واسطے جن کے پاس ٹائم کم ہے، 2-3 دن پہلے جا رہے ہیں، اور ان بہنوں کو یہ ڈر بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل سے شروع ہو جائے، پرسوں سے شروع ہو جائے، یا ابھی آج بھی شروع ہو سکتا ہے، یا ہو چکا ہے، تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ حج افراد کی نیت کریں، ڈائریکٹ حج کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ حج کی نیت کے احرام میں رہیں گے، اگر پیریڈ شروع بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، پورا حج اسی حالت میں کر سکتے ہیں، اور حج ہونے تک پاک ہو جائیں گے، طواف بھی کر لیں گے، بعد میں پاک ہونے کے بعد طواف کر سکتے ہیں۔ البتہ کچھ بہنیں یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہم دوائیں اور ٹیبلٹس یوز کر سکتے ہیں؟ ہمارا مشورہ ہے مت کیجئے، اس سے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اللہ نے جو سہولت دی ہے اسی کو استعمال کیجئے، آپ کو دواؤں کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ، اچھا پھر جو لوگ حج بدل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حج افراد کریں۔ تو اب جن کا فلائٹ 3 کو ہے، 2 کو ہے، 4 کو ہے، بالکل کم ٹائم ہے، وہ حج افراد آسانی سے کر سکتے ہیں، تو انہیں حج افراد کرنا چاہیے۔ باقی جو حج بدل بھی نہیں کر رہے ہیں اور خواتین کو یہ ڈر بھی نہیں ہے، تو اب دوسرے 2 طریقے ہیں کہ آپ عمرہ اور حج 2 بھی کرنا چاہتے ہیں، اور عمرہ کر کے احرام ختم کر دینا چاہتے ہیں، پھر حج کا احرام الگ سے آپ پہنیں گے، تو یہ جو طریقہ ہے اس کو تمتع کہتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی سہولت یہ رہے گی کہ ہم یہاں سے جب جا رہے ہیں تو ہم نے یہاں عمرے کا احرام پہنا، جائیں گے عمرہ کر لیں گے، بال کاٹ دیں گے، عمرہ ختم، احرام بھی ختم، تو ہم پھر نارمل لباس پہن لیں گے، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، 2-3 دن جو بھی ہمارے پاس ہیں بغیر احرام کے ہیں، پھر حج کا دن جیسے ہی آیا مکہ مکرمہ میں حج کا احرام پہنیں گے۔ تو یہ بیچ میں 2-4 دن جو سہولت کے ملے، یہ جو طریقہ ہے اس کو تمتع کہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں، حج بھی، لیکن نیت دونوں کی ایک ساتھ آپ نے کر لی کہ اے اللہ میں عمرے کی حج کی دونوں کی نیت کر رہا ہوں، یہ احرام دونوں کا، تو اس نیت کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آپ جائیں گے عمرہ کریں گے۔ عمرے کا جو آخری عمل ہے بال کاٹنا، نہیں کاٹیں گے، کیوں؟ عمرہ ہوا، ابھی حج نہیں ہوا، اور جب تک حج نہ ہو بال نہیں کاٹ سکتے، آپ کا احرام حج کا بھی ہے، تو عمرہ کر کے بال نہیں کاٹیں گے، اسی احرام میں رہیں گے، اسی احرام میں حج کریں گے، اور حج میں جب بال کاٹنا ہے جب بال کاٹیں گے۔ یہ تیسرا جو طریقہ ہے اس کو قران کہتے ہیں۔ اس میں بیچ میں 2-3 دن آپ کو بغیر احرام کے نہیں ملیں گے، آپ ٹوٹل احرام میں ہیں۔ اب یہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے جاتے ہی عمرہ کریں گے، بال کاٹ دیں گے، بغیر احرام کے پھر رہیں گے،
پھر حج کا احرام پہنیں گے۔ اکثر حاجی چونکہ اسی طریقے پر حج کرتے ہیں تو ہم آپ کو وہ طریقہ پہلے بتا رہے ہیں۔ 29 تاریخ، 3 تاریخ، 4 تاریخ، تینوں دنوں میں فلائٹ جو ہے وہ 11 بجے والی ہے اور ہمیں پہنچنا ہے 6 بجے، 6 بجے تک ایئرپورٹ پہنچ جانا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ ناخن بڑھے ہوئے ہیں تو کاٹ لیجئے، جن بالوں کی صفائی کرتے ہیں ان کی صفائی کیجئے، نہا لیجئے، احرام ہینڈ کیری میں رکھ لیجئے۔ ایسے ہی آپ کا جو ہینڈ کیری ہے اس میں 1-2 جوڑے کپڑے بھی رکھیے، اگر لگیج جو ہے کسی وجہ سے مس ہو جائے تو ملنے تک آپ کے پاس کپڑے رہیں۔ ایک وقت کا کھانا بھی ساتھ میں لے لیجئے۔ آپ جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں تو ایئرپورٹ پر چونکہ 6 بجے تک پہنچنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو جو ضروری پروسیس ہیں وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ پریئر ہال چونکہ ایئرپورٹ پر موجود ہے تو آپ اگر وہاں احرام پہننا چاہتے ہیں تو پہن سکتے ہیں۔ باقی جو حیدرآباد ہی سے پہنچ رہے ہیں وہ گھر پر بھی احرام پہن کر پہنچ جائیں گے تو سہولت کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ گھر پہ احرام پہننا چاہتے ہیں گھر پہ پہن لیجئے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ پڑھیں۔ جو دور سے مسافتوں سے آ رہے ہیں تو ایئرپورٹ پہ وہ احرام پہن سکتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ اس کو تحیۃ الاحرام کہتے ہیں، نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو عمرے کی نیت کر لیں گے، تلبیہ پڑھ لیں گے، اور جیسا کہ مولانا مفتی رفیع رشادی صاحب نے آپ کو عمرے کا طریقہ بتایا، جائیں گے عمرہ کریں گے، اس کے بعد بال کاٹ دیں گے۔ اب 3-4 دن جو بھی آپ کے بغیر احرام کے ہیں اس کے بعد حج کا وقت آ جائے گا۔ اب وہاں ہمیں کس قسم کی تعلیمات ملیں گی؟ حج تو شروع ہوتا ہے بقرعید کی 8 تاریخ سے، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 7 تاریخ کی شام ہی میں آپ تیار ہو جائیں، رات میں ہی جانا ہے۔ تو اگر یہ ہمیں ہدایت ملے تو پھر ہم 7 تاریخ کو تیاری کر لیں گے۔ نہا لیجئے، اپنے کمرے میں احرام پہن لیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اس 2 رکعت میں بھی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد اب نیت کریں گے، اے اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں، آپ آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، میں تلبیہ پڑھا رہا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم نے اپنے کمرے میں نیت کر کے تلبیہ پڑھا، مکہ مکرمہ میں حج کی نیت ہم نے کی، ہمارا حج شروع ہو گیا اور ابھی ہم کمرے میں ہی ہیں۔